بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ریاست مدینہ کے قیام کے لیے ابتدائی اقدامات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے آغاز میں اپنی دعوت کو ممکنہ حد تک وسعت پذیر کرنے کے لیے اقدامات فرمانے شروع کر دیے۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والی شاید ہی کوئی ایسی عوامی و سماجی تقریب ہو جس میں گرد و نواح سے آنے والے لوگوں تک آپ کی دعوت نہ پہنچتی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ قریش مکہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کرنے اور دور رکھنے کے لیے مصروف کار رہتے۔ ان کی یہ منفی سرگرمیاں بھی ایک لحاظ سے اسلام ہی کے فروغ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کا باعث بنتی۔ عہد نبوی کے 10ویں سال حج کے زمانہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل عرب میں دعوت حق کے لیے ایک رات نکلے۔ آپ مقام عقبہ سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہم قبیلہ خزرج کے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ یہود کے ہمسائے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی۔ ان سے ابتدائی تعارف کے بعد جو دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کے حالات پر گہری نظر اور مدنی قبائل کے بارے میں وسیع معلومات کا عکاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت حق کا پیغام رکھا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخصیت کا دل کلام الہی سے بے حد متاثر ہوا۔ یہ خوش نصیب حضرت ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ اپنے وفد کے لوگوں سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، تم جس غرض سے یہاں آئے ہو یہ دعوت اس سے بدرجہ بہتر ہے، لیکن قائد وفد نے ان کی بات نہ مانی۔ تاہم حضرت ایاس ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض روایات کے مطابق اول وفد نے عرض کی، ابھی ہماری آپس میں اوس اور خزرج کی خانہ جنگی ہو رہی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ تشریف لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت پر سب کا اجماع نہ ہو سکے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال تک اس ارادہ کو ملتوی فرمائیں اور اس عرصہ میں خانہ جنگی صلح سے بدل جائے تو اوس اور خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، جب اس وفد کے لوگوں نے اسلام کا پیغام سنا تو وہ اس حقیقت کو جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پیغمبر آخر الزماں ہیں جن کا تذکرہ اکثر یہود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں یہود سے سبقت لے جانے کے جذبے کے تحت یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے اور یثرب کو مرکز اسلام بنانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا وفد قرار پایا، جس کی کوششوں سے انصار کے گھروں میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ بیعت عقبہ اولیٰ۔ عہد نبوی کے 11ویں سال میں حسب وعدہ 12 اشخاص کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مکہ مکرمہ میں آیا۔ اس وفد میں 5 افراد تو وہی تھے جو پچھلے سال آئے تھے اور 7 ان کے علاوہ تھے۔
ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، اور یہ بیعت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہوئی۔ بیعت کرنے والے حضرات کے نام یہ تھے: حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ، حضرت عوف بن الحارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت ابو الحسین مالک بن تہان، حضرت عویم بن سعدہ، حضرت قطیہ بن عامر بن حدیدہ، حضرت معاذ بن حرس، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ذکوان بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن مخلد، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے درج ذیل امور پر بیعت لی: ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، چوری سے باز رہیں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد خصوصاً لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، چغلی نہ کھائیں گے، ہر اچھی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ جن امور پر بیعت عقبہ اولا ہوئی ان کے تحت مدینہ میں ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ دی گئی، جہاں ایک طرف یثرب میں موجود برائیوں کا قلع کما کا عہد لیا گیا، وہاں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا عہد بھی لیا گیا، یعنی انفرادی اخلاقی اصلاح سے لے کر اجتماعی معاشرتی انقلاب تک کے تمام امور کو اجمالاً اس بیعت میں شامل کر دیا گیا۔ بیعت کے بعد مدینہ رخصت ہونے سے قبل اہل وفد نے یہ درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک معلم بھی بھیج دیجئے جو ہمیں دین کی تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو منظور فرماتے ہوئے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ یثرب میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عمائدین یثرب میں سے تھے کو جب حضرت مصعب بن عمیر کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے مدینہ سے قبا تک اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کر لینے سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوتی اور تبلیغی مساعی کا ثمر سامنے آیا کہ نبوت کے 12ویں سال حج کے ایام میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جو قافلہ مکہ پہنچا وہ 73 مردوں اور 2 عورتوں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کے ارادے سے آئے تھے۔ ان لوگوں نے رات کی تاریکی میں انتہائی رازداری کے ساتھ ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور اسلام کی تلقین کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، اس وفد میں اوس اور خزرج دونوں قبائل کے لوگ موجود تھے۔ جب وفد کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت شروع کی، حضرت عباس جو اس وقت تک اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ایسا خطاب فرمایا جو نہ صرف اسلام کے انقلابی مزاج کا آئینہ دار ہے بلکہ وہ بیعت کے بعد آنے والے دور کے حالات پر بھی محیط تھا۔ اگرچہ یہ بیعت کفار مکہ سے خفیہ طے پا رہی تھی مگر حضرت عباس کو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود اس موقع پر اپنے ساتھ لے جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا مظہر ہے، کیونکہ اس بیعت کے مضمرات سے
حضرت عباس ہی بیعت کرنے والوں کو مطلع کر سکتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کے بعد وہ اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ وہ اپنے آپ کو کن حالات کے سپرد کر رہے ہیں۔ حضرت عباس نے اپنے خطاب میں کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قریش مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہیں؟ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عہد و پیمان کرنے لگے ہو تو یہ سمجھ کر کرنا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ان سے عہد و اقرار کرنا سرخ و سیاہ طبقات سے جنگ کو دعوت دینا ہے۔ وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہیں گے۔ اگر تم بھی مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی جواب دے دو۔ جو اقدام بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو، ورنہ کچھ نہ کرو۔ حضرت عباس کے خطاب کے بعد ابو الحسین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہود کے حلیف ہیں، اس بیعت کے بعد ان سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ جن امور پر بیعت کے دوران آپ نے زور دیا وہ یہ تھے کہ تم دین حق کی اشاعت میں میرے ساتھ پورا تعاون کرو گے۔ جب میں تمہارے شہر میں جا کر قیام پذیر ہو جاؤں تو تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اپنے اہل و عیال کی طرح کرو گے۔ یہ سن کر خزرج کے سردار برا بن معور رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس تھام لیا اور عرض کیا، خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنی عورتوں کی کرتے ہیں۔ ہم خدا کی قسم جنگجو اور سامان حرب والے ہیں۔ جب بیعت ہو چکی اور اس امر کا فیصلہ ہو گیا کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فروغ دعوت حق کے لیے مدینہ منتقل ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 12 نقیب منتخب فرمائے تھے، اسی طرح میں بھی جبرائیل کے اشارہ سے تم میں سے 12 نقیب منتخب کرتا ہوں، تاکہ یہ لوگ اپنی اپنی قوم کے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ جس طرح حواری عیسیٰ علیہ السلام کے کفیل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اشخاص کا انتخاب فرمایا جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: قبیلہ خزرج سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت منظر بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور قبیلہ اوس سے حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو الحسین بن تہان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن خسیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ ان امور کے حوالے سے جن پر بیعت کی گئی بیعت عقبہ اولیٰ سے کلیتاً مختلف تھی۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں ایک اخلاقی اور معاشرتی انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، جبکہ اس بیعت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف
اہل وفد سے اسلام کے لیے کٹ مرنے اور دین حق کی حمایت میں جان تک لڑا دینے کا عہد لے لیا، بلکہ ہر مؤثر گروہ پر اپنا نقیب بھی مقرر کر دیا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام بالواسطہ طور پر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتدار کے قیام کی علامت تھا۔